وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث پر ہمارا کلام چل رہا تھا 2411۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ دو اشخاص میں باہم جھگڑا ہوا، ایک یہودی تھے اور ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھے۔ مسلمان کا دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے بات کہی کہ اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم ہمارے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو یہود نے بھی یہ قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو گویا کہ اس نے یہ کہا، دعویٰ اس کا گویا کہ یہود کا یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں اور تمہارے نبی معاذ اللہ مفضول ہیں، جس پر ان مسلمان کو غصہ آیا کہ ان کو اس میں ایک تحقیر کا پہلو نظر آیا اور انہوں نے اس کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ تو وہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ ایسا ایسا ہے۔ سرکار نے مسلمان کو بلوایا اور پوچھا، جب انہوں نے جواب بتایا تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، کیونکہ جب میں بروز قیامت اٹھایا جاؤں گا، میں بے ہوش ہوں گا، میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا سایہ، عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، کنارہ پکڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ بے ہوش ہوئے بھی تھے، مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو بے ہوشی سے مستثنی رکھا گیا۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ یہ سمجھیے اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے یا ان پر بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس میں بظاہر ایک لا علمی کا اظہار ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ شاید نبی کریم کو آخرت کے بارے میں علم نہیں تھا، اس کا میں آپ کو جواب دے رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے گئے، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایک ساتھ تمام علوم دے دیے گئے، بلکہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا ویسے ویسے آپ کے علوم میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ نے وفات پائی تو جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، جس کو کہتے ہیں ما کانا وما یکون۔ ما کانا جو ہوا، وما یکون اور جو ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور یہ صحیح حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد ممبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے بیان فرمایا حتیٰ کہ ظہر ہو گئی، پھر نماز پڑھائی، پھر بیان فرمایا حتیٰ کہ عصر ہوئی، پھر نماز پڑھائی، پھر بیٹھے اور بیان فرمایا حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی پیدائش سے، کہ جب پہلی مخلوق پیدا ہوئی گویا کہ آپ نے بیان فرمایا حتیٰ کہ مغرب تک، آپ نے قیامت تک سب بتا دیا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اور الفاظ بھی ما کانا وما کائنن، نبی کریم نے جو ہوا وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا۔ تو اس میں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے پیدائش سے لے کر قیامت تک تمام چیزوں کا علم حاصل ہے۔ پھر قیامت کے بعد کا اتنے ہی ہم علم کا دعویٰ کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بیان فرما دیں، اور جو بیان نہیں فرمائیں نہ اس کا اقرار کریں گے نہ اس کا انکار کریں گے، کیونکہ اس پہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، جو ثبوت ہیں وہ ہم نے بیان کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب جو میں نے کہا کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا نبی کے علوم میں اضافہ ہوتا رہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سرکار کے سینے میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جبرائیل پڑھیں تو اے حبیب اپنی زبان کو اب جلدی جلدی حرکت نہ دے یاد کرنے کے لیے، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، پڑھوانا اور جمع کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کو بیان کرنا۔ بیان کا مطلب اس کے نقاط، اس کی تفصیل ذکر کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اس کا مطلب پہلی آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس کے علوم اپنے حبیب کو عطا فرمائے تو علم میں اضافہ ہوا، پھر دوسری آیت نازل ہوئی، اس کے علوم سارے دیے اور اضافہ ہوا، حتیٰ کہ 23 سال کی مدت میں پورے قرآن کا نزول تمام ہوا، ہر آیت کے ساتھ علوم میں اضافہ ہوتا رہا۔ 23 سال تک پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور علم عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہر آیت میں جو علم کے خزانے ہیں وہ اللہ نے خود اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، تو علوم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ مثال دیتے ہوئے صرف سمجھانے کے لیے کہ نبی کریم اور دیگر مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چڑیا کسی سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر نکالے
اور اس کی چونچ سے ایک پانی کا قطرہ گرے، تو کہتے ہیں کہ جو چونچ سے قطرہ گرا تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے یہ ایک قطرہ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی مثال ایسی ہے جیسے یہ سمندر۔ آپ اندازہ کریں کتنا وسیع علم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر درمیانی زندگی میں نبی کریم کسی چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک آپ کو وہ علم نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن یہ کہاں ثابت ہوا کہ بعد میں بھی نہیں دیا گیا تھا؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی وفات تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب اللہ نے بالتفصیل آپ کو عطا فرما دیا۔ تو اب اگر کوئی بیچ کا کوئی واقعہ لے کر آتا ہے کہ دیکھیں اس میں تو نبی کریم کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ، تو ہم پوچھیں گے یہ ثابت یہ کریں کہ وفات ہو گئی اور سرکار کو علم نہ ہوا، وہ بتائیے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل عطا فرمایا۔ اسی لیے اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ قیامت کا علم اور روح کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ نہیں۔ تو انہی دلائل کی بنا پر بعض یہ کہتے ہیں کہ بالکل دیا گیا تھا لیکن آپ کو بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ قرآن میں روح کا تذکرہ بھی ہے اور قیامت کا تذکرہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنے حبیب کو بیان فرمایا، تو کتنے کامل طریقے سے بیان کیا ہوگا۔ اس لیے اب اس میں اگرچہ چونکہ بالکل وضاحت کے ساتھ سرکار نے بیان فرمایا تو اختلاف ہوا، بعض نے کہا نہیں ہے، اس پہ بھی دلائل قائم کیے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بھی بالکل شیورٹی کے ساتھ علم حاصل تھا، لیکن اس کے اظہار کی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح روح کے بارے میں بھی پورا آپ کو اللہ نے بیان فرمایا، ثم ان علینا بیانہ، کہ پھر بے شک اس کا بیان ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن پاک کے نکات، اسرار و رموز اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کو 16 سال میں ختم کیا۔ تو اندازہ کریں کہ 16 سال میں، یعنی اتنے نکات آپ کے دل پہ وارد ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اتنے معانی اور مفاہیم کہ 16 سال میں آپ نے اس کو ختم کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ایک صحابی کا معاملہ ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس میں جھگڑنا نہیں چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے، ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے۔ کوئی اگر اس کا انکار کرتا ہے، اس کے اپنے پاس دلائل ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بالکل اس کو بھی حق حاصل ہے، لیکن جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو فالو کر لیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں آپ کو رکھا جو اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی کے درمیان کا واقعہ ہے نا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں نبی کریم کو تو علم ہی نہیں تھا۔ بھئی وفات تک کا ہمارا دعویٰ ہے کہ اس وقت تک علم حاصل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اور یقینی سی بات ہے جب سرکار بیان فرما رہے ہیں، اب آپ اندازہ کریں بیان فرما رہے ہیں تو، اور قیامت تک کی باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ نبی کریم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ارے بھئی یہ کون بیان، میں تو نہیں بیان کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ اچھا، اب یہ جو تھی کیا اصل معاملہ کیا تھا؟ تو اس میں بعض علماء نے کلام کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر وہاں پہنچے اور درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زیارت کروا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جب اصرار بڑھا تو اللہ نے فرمایا اچھا اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ ہماری تجلی برداشت کر لے تو عنقریب آپ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی، یعنی کچھ حجابات ہٹائے، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور بالکل، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے تشریف لے آئے۔ تو چونکہ آپ اس وقت بے ہوش ہو گئے تھے تو یہ علماء نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اس بے ہوشی سے استثناء عطا فرما دے کہ آپ پہلے بے ہوش ہوئے تھے تو استثناء عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ہوشی ثابت جیسے یہ ہے۔ اچھا، اب یہ کیا یہ ایک فضیلت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نبی کریم پر فضیلت پا گئے ہیں؟ کیا نبی کریم واقعی آپ سے مفضول ہے اس لیے سرکار نے بات بیان فرمائی؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں چند حدیثیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحدیث نعمت کے طور پہ اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور یہ اس حدیث کی سند بالکل صحیح، یعنی صحیح ترین حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، میں سید الانبیاء ہوں، یعنی سردار، تمام اولاد آدم کا سردار۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا نا سید الاولین والآخرین،
میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں، بعد والوں کا بھی سردار ہوں، اور پہلے والوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور میں اس کو بطور فخر نہیں کہتا، اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، یعنی سرکار حمد فرمائیں گے، ایک حمد کا جھنڈا آپ کو دیا جائے گا، اور میں اس کو بطور فخر نہیں کہتا، اور ہر نبی خواہ وہ حضرت آدم ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور، وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، نبی کریم کے والد ہیں، وہ بھی جھنڈے تلے ہوں گے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی یقیناً ہوں گے، اور میں وہ ہوں جس سے سب سے پہلے زمین شق ہوگی، یعنی جس کے لیے زمین پھٹے گی اور میں باہر نکلوں گا، اور میں یہ بطور فخر نہیں کہتا، بلکہ سرکار گویا کہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جزوی فضیلت ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً حاصل ہے۔ جزوی فضیلت کا مطلب کسی ایک آدھ چیز میں بعض سے فوقیت رکھتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہونے میں یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوقیت رکھتے ہیں۔ ابو البشر تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ہم نبی کریم کے لیے تو ثابت نہیں کر سکتے، یہ فضیلت اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ لیکن جب ہم درجہ بندی کرتے ہیں، کسی پر فوقیت دیتے ہیں، تو وہ کوئی ایک آدھ وصف یا ایک آدھ کمال اور فضیلت کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کمالات کا مجموعہ، فضائل اور تمام چیز جو اللہ نے ان کو اوصاف حمیدہ دیے ہوتے ہیں، اس کا مجموعہ دیکھا جاتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ کسی میں تمام چیزیں ہیں، نہیں تو یہ سب سے بلند و بالا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، وہ کمالات سب سے زیادہ اپنے حبیب کو عطا فرمائے، دیگر انبیاء علیہ السلام اس سے بہت سوں سے تو چیزوں سے محروم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدھ وصف میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وہ کمال دے دیا گیا ہو، کوئی فضیلت دے دی گئی ہو، لیکن جب ہم اجتماعی طور پر دیکھیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سب سے بلند و بالا ہیں، سب پر فوقیت رکھتے ہیں، اور خود سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، یعنی یہ مقام و مرتبہ سب سے پہلے شفاعت وہی کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مرتبہ وجاہت رکھتا ہوگا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اس وقت تک کوئی نبی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کو فضیلت حاصل تھی۔ ابھی جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے موسیٰ پہ فضیلت نہ دو، یہ کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں کم از کم 5 باتیں یہ بیان فرمائی ہیں علماء نے، میں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ آپ کا یہ ارشاد اس وقت کا ہے جب آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور جب آپ کو یہ علم دے دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میں یہ فخریہ نہیں کہتا۔ تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم عطا کیے گئے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک آپ کو یہ چیز واضح نہ کی گئی ہو کہ آپ کو تمام نبیوں پہ فضیلت حاصل ہے، تو آپ نے عاجز اظہار فرمایا۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا، پھر وہ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان فرمایا کہ میں پہلے والوں کا بھی، بعد والوں کا سردار، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور اولاد آدم میں یقیناً موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ دوسرا، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آپ کو دوسرے نبیوں پر اس طرح فضیلت دی جائے جو ان کی تنقیص کو ثابت کرے، کیونکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی تنقیص اور توہین بھی کفر ہے۔ یعنی لہجہ یا انداز ایسا نہ ہو کہ سرکار کی فضیلت بیان ہو تو دوسرے کے لیے تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ جیسے بعض اوقات اس سے قطع نظر کوئی 2 خاندان والے مل جائے، تمہارے آبا و اجداد کہاں ہیں؟ ہمارے یہ ہے، تمہارے تو ایسے ہیں۔ یعنی اس طرح لفظ کہنا کہ ان کی فضیلت ظاہر ہو اور دوسرے کے لیے توہین کا پہلو نظر آتا ہو، یہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، یعنی اس انداز سے نہ دو کہ میرے لیے فضیلت کا پہلو نکلتا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے توہین اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، گویا کہ یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آپ کو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اس طرح فضیلت دی جائے جو لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن جائے۔ یعنی گویا کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے موسیٰ پر اس طرح فضیلت نہ دو کہ تمہارے آپس میں جھگڑے ہو جائیں، یہ فضیلت یعنی یہ مقصود ہے۔ چوتھا یہ کہ آپ کا یہ ارشاد تواضعاً اور انکساراً تھا تاکہ کوئی شخص آپ کی طرف تکبر کی تہمت نہ لگائے۔ یعنی مراد ہے کہ سرکار اس وقت بھی جانتے تھے کہ میں سب سے افضل ہوں، لیکن اظہار عاجزی کے طور پر، جس سے ایک بادشاہ کہے بھئی مجھے کسی پہ فضیلت نہ دو، میں تو خادم آدمی ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ بادشاہ نے عاجزی سے یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو خادمی سمجھ لیا جائے۔
تو یوں نبی کریم نے یہاں پر بھی عاجزی کے طور پہ بات بیان فرمائی۔ اور پانچواں یہ کہ آپ کا یہ ارشاد نفس نبوت میں دوسرے انبیاء پر فضیلت دینے سے ممانعت کے لیے تھا، یعنی گویا کہ نبی کریم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے وصف نبوت میں کسی پر فضیلت نہ دو، کیونکہ اس وصف میں تمام نبی برابر ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بھی نبی میں بھی نبی، یہ نہیں ہے کہ وہ کم نبی میں زیادہ نبی، نبی تو نبوت میں برابر ہے، ہاں فضائل و کمالات میری فضیلت ہے۔ تو یہ گویا کہ نبی کریم بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، یعنی وہ بھی نبی میں بھی نبی، نبوت کو بنیاد بنا کر فضیلت نہ دو، ہاں فضائل کمالات اوصاف حمیدہ اللہ تعالیٰ کا مزید قرب درجات اس کے اعتبار سے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوقیت رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب یہ نتیجہ نکلا کہ ان دو میں جھگڑا ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، مسلمان کا دعویٰ یہ تھا، یہودی کا دعویٰ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فضیلت رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ اس کے کئی اسباب ہم نے ذکر کر دیے، یا تو عاجزی کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا، یا اس لیے آپ نے بیان فرمایا کہ ایسے انداز سے مجھے نہ فضیلت دو کہ ان کے لیے تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، توہین کا پہلو نکلتا ہو، یا اس انداز سے نہ دو کہ خواہ تمہارے جھگڑے بنتے ہوں۔ تو یہ چیزیں سرکار نے منع فرمائیں۔ اور اس کے بعد جو سرکار نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو جب میں بے ہوشی سے اٹھوں گا بروز قیامت تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا سایہ پکڑے ہوئے ہوں گے، تو میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے وہ بے ہوش ہوئے ہیں، بعد مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس میں بظاہر ایک کم علمی سے نظر آ رہی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ زندگی کے درمیانی زندگی کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور موت تک، آپ کی وفات تک، ظاہری طور پہ پردہ فرمانے تک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا تھا، یعنی قیامت تک سارے علوم اللہ نے تفصیلاً عطا فرما دیے۔ آخری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر عرش کا سایہ پکڑے ہوئے ہیں، نبی کریم بعد میں اٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو واقعی آپ پر کوئی فوقیت حاصل ہو گئی، فضیلت حاصل ہو گئی۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس ایک چیز میں بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت نظر آ رہی ہے۔ ہم جو انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دیتے ہیں، یا صحابہ کے مابین اگر درجہ بندی ہوتی ہے کہ یہ صحابی جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل سنت تمام صحابہ سے افضل قرار دیتے ہیں، تو وہ تمام مجموعی اعتبار سے کہ ان کے تمام فضائل کمالات، ان کے بارے میں حدیثیں، جو ان کے اوصاف حمیدہ ہیں سب جمع کیے جاتے ہیں، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمال اور فضیلت ان میں جمع ہیں، تو یہ سب پر فضیلت حاصل ہوگی۔ جزوی فضیلت ہو سکتی ہے، جیسے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت اپنے بستر پہ چھوڑ کے گئے، یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ ایسے ہی آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے ہوا، یہ شرف کسی کو حاصل نہ ہوا۔ سرکار کی نسل مبارکہ بی بی فاطمہ سے چلی، جو حقیقتاً حضرت علی کی بھی اولاد ہیں، یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اس پر کوئی حضرت علی سے پر فوقیت نہیں رکھتا ہے۔ تو یوں جزوی فضیلتیں ہو سکتی ہیں، مجموعی اعتبار سے ہمارے نبی تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔